کس دوم میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے گھر سے مدینہ کی جانب نکلے۔ اب اس میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدھا گئے رات کے تیسرے پہر۔ رستے میں جب مدینہ منورہ مکہ کو آپ نے دیکھا تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کے یہ کہا کہ اے مکہ، اے پاک شہر، میں اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری امت مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتی، میں یہاں سے مجبور ہوں جانے کو، انشاءاللہ لوٹ کے آؤں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ آپ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک چھوٹے سے رستے سے نکلے کہ غار ثور کی جانب، جو رستہ غار ثور کی جانب نکلتا تھا، آپ وہاں سے نکلے اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب غار ثور آ گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو وہاں پہ روک لیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے پہلے جانے کا حکم دیجیے تاکہ میں اندر جا کے دیکھ لوں کہ اندر کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ آپ اندر گئے تو آپ نے پورے اس ایریا کی صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ وہاں پہ سوراخ تھے۔ آپ نے اپنی ظاہری بات ہے اپنی قمیض تو پہنی ہوئی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی جس طرح ہم صندوق کا کہنے، پوری قمیض نہیں تھی، آپ نے وہ بھی اتار کے جگہ جگہ لگائی لیکن پھر بھی نہ پورا۔ پھر اپنی سلوار جو تھی وہ کاٹ کاٹ کے سوراخ بند کرتے رہے اس غار کے، لیکن پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے۔ آپ نے وہاں 2 سوراخوں پہ اپنے پاؤں رکھ لیے اور اللہ کے نبی کو اندر بلایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اندر تشریف لے آئیں، اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تھک چکے تھے، آپ آرام فرمانا چاہتے تھے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ نے سر رکھا اور آپ سو گئے۔ سوتے سوتے جب آپ سو رہے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز نے کاٹ لیا۔ اکثر بیشتر علماء جو ہے وہ سانپ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں پڑھا، میں نے یہی پڑھا ہے کہ آپ کو کسی چیز نے کاٹ لیا لیکن آپ وہاں سے ہلے نہیں، لیکن جب وہ متواتر کاٹتی رہی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، درد کی شدت ہی اتنی تھی، وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ فوراً سے جاگ گئے۔ جب آپ جاگ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کیا ہو گیا، تیری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے۔ تو آپ نے اپنا پاؤں سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لام مبارک اس جگہ پر لگائے جس جگہ پر کاٹا تھا، تو آپ کو فوراً ہی درد سے آرام مل گیا اور آپ کا زخم آپ کو ایسے لگا کہ جس طرح آپ کو زخم تھا ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب مبارک کی برکت تھی کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس پر رات کے کچھ پہر جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا وہ آپ کے پاس ہی سوتا تھا، وہ آپ کے پاس آ کے رات کو سوتا، پھر صبح اندھیرے ہی وہ نکل جاتا۔ وہ پھر جو کفار میں جو مشورے ہوتے وہ آپ کو رات کو آ کے بتا دیتا، پھر یہیں پہ سو جاتا، پھر صبح نکل جاتا اندھیرے منہ۔ تو جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نوکر تھا جس کا نام عامر بن فہیر تھا، وہ بھی رات کو آتا، آپ کو بکریوں کا جو دودھ تھا وہ آپ کو دے جاتا، تو پھر اسی پاؤں جس پاؤں پہ وہ چل کے آتا اسی نشان پر آپ چلتا ہوا واپس چلا جاتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں تک کوئی آیا ہے یا نہیں آیا۔ ادھر جب قریش والے جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے اٹھے ہیں، تو آپ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا بے ادبی سے نام لیا لیکن میں اس طرح نہیں لے سکتا۔ انہوں نے بولا کہ وہ کہاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تو چلے گئے ہیں، رات کو ہی چلے گئے تھے، مجھے تو پتہ نہیں ہے آپ کہاں ہیں، تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ امانتیں دے کر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اب یہ بات آپ نے جب سنی قریش والوں کے تمام گروپ نے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے پاؤں مبارک لگے ہوئے تھے ان کا وہ پیچھا کرتے رہے، پیچھا کرتے کرتے وہ جو پورا تھا نا وہ غار ثور تک وہ ہی نقشہ پہنچ گیا۔ جب یہ غار ثور کی پہاڑی پر چڑھ گئے تمام کفار قریش کے، تو وہاں پہ جا کے آپ نے کچھ عجیب ہی ان گروپ نے کچھ عجیب ہی منظر دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں تو جالا بنا ہوا ہے، جالا تنا ہوا ہے، مکڑی نے پورا غار کے سامنے جالا بنایا ہوا ہے، سائڈ پر کبوترے نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب سارا گروہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے بولا کہ اگر یہاں تک وہ آتے تو یہاں پہ اب یہ جالا نہ ہوتا اور نہ ہی یہ کبوتری نے انڈے دیے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو اس طرح راہ راست سے بھٹکانا تھا۔ تو مکڑی اور یہ پورا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ایک سکیچ تیار کیا گیا کہ مکڑی نے جالا بن دیا اور جو تھی کبوتری اس نے وہاں پہ انڈے دے دیے۔ اب کفار نے یہی سوچا کہ یہاں پہ تو وہ نہیں آ سکتے، تو وہ اس طرح سے ابھی وہاں پہ کچھ دیر کھڑے ہو گئے۔ تو جب کھڑے ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دیکھا تو وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ اب یہ ہمیں پکڑ لیں اور ہمیں دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابوبکر یہاں پہ تو خوف نہ کر، تو کسی چیز کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھ، وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سکون لیا اور امن سے بیٹھ گئے۔
कुफार भी जो थे वो इसे देख कर वो वापस हट गए। फिर 3 रातें गारे सौर में गुजारने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों साथी मदीना की तरफ चल पड़े। ये यकम रबीउल अव्वल का दिन था। आप सुबह चल पड़े तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना एक ग़ुलाम था जिसका नाम आमिर बिन फुहैर था, उसे भी साथ लिया। उसे अपने जो ऊँट थे उनकी मुहार पकड़ाई, वो आगे आगे चल रहा था। जब जैसे ही उससे कोई पूछता कि ये कौन है और किधर लेके जा रहे हो, वो ये कह देता कि ये मेरे आका हैं और मैं इनका ग़ुलाम हूँ और इनको मदीना की तरफ लेके जा रहा हूँ। यानी ये बताता नहीं था कि ये कौन है। इसके जवाब में वो यही कहता था कि ये मेरे आका हैं और मैं इनका ग़ुलाम हूँ और लेके जा रहा हूँ। चलते चलते जब आधे रास्ते पर आप थक गए, काफ़ी टाइम रास्ता काफ़ी सफ़र करते रहे, थक गए, तो आप एक जगह पर रुक गए। तो एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला उतरे, अपने हाथ से उतार के साइड पे किया, उतरे तो साइड पे किया और सूरज की तरफ यानी उसका रुख किया कि आप उस पत्थर की छाँव ज़्यादा बन जाए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नबी को कहा कि आप यहाँ पे लेट जाएं और मैं आपका पहरा देता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे लेट गए और अल्लाह के नबी के जो ग़ुलाम थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बाहर फिरते रहे कि कोई दुश्मन ऐसा न हो कि इर्द गिर्द आपके नज़दीक आ जाए, ताकि मैं फ़ौरन से आपको इतला दे सकूँ। यानी चौकीदारी करते रहे। तो आपने देखा कि एक चराया जो है वो अपनी बकरियाँ लेकर इसी तरफ आ रहा था। उसने देखा कि यानी वो भी पत्थर के साए में सोने के लिए आ रहा था, इरादे से महसूस हुआ। तो आपने उससे पूछा कि क्या तू अपनी बकरियों का दूध मुझे दे सकता है? तो उसने कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि हम मुसाफिर हैं, हम इसकी कीमत भी तुझे अदा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस पर उन्होंने कहा कि तू इन बकरियों का दूध जो है वो साफ़ करो, उसे चो के हमें दे, यानी थन अपने साफ़ कर इन बकरियों के, अपनी बकरियों के, और हमने वो चो के दे। उसने फिर वो दूध निकाल के दिया। आपने एक बड़े से प्याले में दूध लिया, जिस प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे, बड़ा सा वो प्याला था, आप वज़ू करते थे, उसी प्याले में आपने वो दूध ले लिया और थोड़ा सा दूध में पानी मिक्स करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया ताकि थोड़ा दूध ठंडा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब इस दूध को पिया और अपने आप को सैर फरमाया। अपने आप को सैर फरमाने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि मैंने खूब अब पी लिया है, बाकी जो रह गया है वो आप पी लिया। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा खुशी से कहा कि या रसूलल्लाह आपने पी लिया है, ये मेरा दिल खुश हो गया है, मेरे दिल को ये सुकून आ गया कि आपने पी लिया है, आप खुश हो गए हैं और मैं भी खुश हूँ। तो फिर आपने ये आप वसल्लम ने फरमाया कि अभी शाम हो लेने दे, उसके बाद हम फिर दोबारा मदीना की तरफ दोबारा हिजरत करना शुरू कर देंगे।